قبول فرمائے اور آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ایک بات یہ چل رہی ہے کہ جب آپ نے عمرہ کر لیا یہاں سے جانے کے بعد اور عمرے سے فراغت کے بعد اب حج تک کافی وقت ہے، تو میں نے یہ کل بات عرض کی تھی آپ حضرات کو، یا شاید یاد نہیں، کہ آپ 7 ذی الحجہ تک یعنی حج سے 2 دن پہلے تک جتنی اللہ پاک توفیق دے عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور طواف بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ہم لوگ یہاں پر جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ ناخن اور بال نہیں کٹاتے، یہ بتایا تھا نا کل۔ لیکن چونکہ آپ نے عمرہ بھی کرنا ہے اور عمرے کا دوسرا واجب سر مڈانا ہے، چاند بھی نظر آ گیا، ذی الحجہ کا چاند بھی نظر آ گیا، آپ نے قربانی بھی کرنی ہے، تو آپ اس حالت میں عمرہ کریں گے اور عمرہ کرنے کے بعد بال بھی مڈائیں گے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، لیکن زیادہ آپ طواف کریں، اس لیے کہ عمرے کے لیے آپ کو مسجد عائشہ جانا ہوگا یا مسجد جعرانہ جانا پڑے گا۔ مسجد عائشہ 5 ریال، مسجد جعرانہ 10 ریال، ٹھیک ہے۔ اپنا یہاں سے جو عمرہ آپ کے ذمے ہے، جو حج تمتع کر رہے ہیں اور عمرے کا احرام باندھا آپ نے مدینے سے، جیسے میں نے بتایا 2 دن تک، یہ عمرہ آپ نے کر لیا۔ اب عمرہ مکمل ہونے کے بعد اب کافی وقت ہے حج میں، تو آپ جتنے اندر آپ کے اندر ہمت ہو، طاقت ہو، اتنا عمرہ کر لیجئے، اور عمرے کا بہترین وقت تہجد میں اٹھو اور سیدھے مسجد عائشہ پہنچو اور فجر آ کے حرم میں پڑھو۔ اور جو لوگ تہجد پانے آئے تھے حرم میں، وہ واپس جا رہا ہے فجر پڑھ کے، مطاف خالی، مطاف میں نزدیک طواف کرو، پھر نوا استعلام کر کے اور سعید صفا مروا کر لیجئے، پھر بال اڑا دیجئے۔ ایک بات توجہ سے سنیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ جو مطاف کا یہ حصہ ہے نیچے والا، سعودی گورنمنٹ نے بطور انتظام حجن دھیان سے سنیں، بطور انتظام لاک ڈاؤن کے بعد سے اس بات کی پابندی کر دی ہے کہ مطاف کے اندر وہی جائے گا جو احرام کی چادر ڈالے ہوئے ہوگا۔ جو اپنے کپڑے پہن رکھے ہیں وہ برآمدے میں کرے گا، برآمدے میں، نیچے کے برآمدے میں کرے یا اوپر کے، تو برآمدے میں کرنا پڑے گا۔ اور برآمدے میں 1 کلومیٹر کا 1 چکر ہے، کیونکہ مطاف کے بعد پورا مطاف کھلا ہوا ہے، اس کے بعد برآمدہ آئیں گے نا، تو 1 کلومیٹر کا 1 چکر، تو 7 چکر کتنا ہوگا؟ 7 کلومیٹر۔ اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل بھی ہے، واجب الطواف، وہ بھی پڑھنی ہے۔ 50-47 ویگنار کھڑی ہے، کوئی 50-47 ویگنار کھڑی ہے، اس کو ہٹا کر کے سائڈ کر دو، کوئی صاحب گاڑی نکالنے آئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کیا کریں گے؟ 2 راستے ہیں آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ تو ہمارا وعدہ ہے، جب ہم 23 میں گئے، 14-15 میں تو کوئی دقت تھی نہیں، 14 میں کوئی دقت نہیں، 15 میں نہیں، 16 میں نہیں، یہ کووڈ کے بعد ہوئی ہے دقت، تو پھر ہم گئے 23 میں۔ ہم نے وہاں مولانا مکی سے معلوم کیا، تو انہوں نے کہا کہ انتظامر ہے، اور کلپ ہمارے پاس موجود ہے، یوٹیوب پہ ملا رکھی ہے، ایک انتظامر ہے، انتظام کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کپڑوں کو پہن کر مطاف میں جائیں۔ آپ احرام والے جائیں گے اور عورتیں جائیں گی، اب خالی عورتیں بھیج دیں جب بھی مناسب نہیں، تو بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں صاف، ہمارے فتوے والے ٹھوس ہوتے ہیں، ہم تو صاف یہ کہتے ہیں کہ جتنے دن ہم مکہ مکرمہ میں رہے، ہم تو 2 چادر پہن کے ہی رہے، 2 چادر ڈالو اور جاؤ۔ یہ چادر بطور لباس کے ہے، بطور احرام کے۔ اب آپ کہو گے یار مفتی صاحب دھوکہ دے رہا، وہ بھی حرم میں۔ ارے دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، ہم ایک انتظامی بات ہے، ہم ان کی انتظام کی بات کو نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ وہاں کتنے حاجی چلے جائیں گے نا، پھر بھی مطاف کے اندر جگہ رہے گی۔ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے۔ 13 لاکھ
حاجیوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. طواف تو کھڑے ہو کے کرتے ہیں نا. کئی مرتبہ ایسا ہو جب مقام پہ پہنچے, میں نے کہا حج جناب تو بہت بھیڑ ہے, آج تو بالکل نزدیک جگہ نہیں ملے گی. ہماری جگہ کہ نزدیکی کریں گے طواف تو. یقین جانا جیسے اندر چلے گئے اپنا کے راستہ بنتا چلا جا رہا اور پہلے چکر میں یہاں آ جائے. یہ نیت کے اوپر بات ہے. جلد یہ نہیں کرنا. کیا نہیں کرنی؟ صبر کرنا ہے. اور غصہ جگہ ملے گی یہاں, اس لیے کہ میرے بھائی بزرگوں یہاں کتنے چکر لگانے ہیں؟ ساتھ لگا کے ہر حال باہر نکلنا, پھر آ جا پھر ساتھ پھر باہر. تو ہر چکر پہ 100 آدمی باہر نکلنا ہے اور ہر چکر پہ 100 جڑ رہا ہے. کوئی مصیبت ہی نہ ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, یہ دھوکے والی بات نہیں ہے. اور اگر کسی کو یار میرا دل نہیں مانتا, دل تو ہوتا ہے نا, تو آپ ایک کام کریں, آپ نے عمرے کا احرام باندھا, عمرہ کر لیا, سعی کر لی, سعی کے بعد ابھی آپ نے بال مڈانے ہیں. آپ بال مڈاؤ مت, آپ بال مت مڈاؤ جب تک بال نہیں مڈانے کے احرام میں رہیں گے. اور تیسرے دن جا کے بال مڈاؤ, 3 دن تک خوب نیچے طواف کرو, حالت احرام میں ہو. سچ مچ میں بھائی پابندی تو رہے گی بھائی. سچ مچ میں حالت احرام میں ہونا, خوب طواف کرو. اگر دل نہیں مانتا تو بھائی دل منانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی, احرام کی پابندی رہے گی. پھر سر مڈا لو اور سر مڈانے کے بعد احرام کی پابندی ختم. اس لیے میرے بزرگوں دونوں راستے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جب تک مکہ میں مکرمہ رہے, ہم تو 2 چادر میں رہے. کمرے پہ آ کر کے تھوڑی دیر کے لیے کپڑے ڈال لیتے تھے کھانا کھانے کے لیے. جو کپڑے گھر سے پہن کے گئے تھے, نئے کپڑے پہن کے گئے تھے گھر سے, ایئرپورٹ پہ نکال دیے تھے. وہ ایئرپورٹ والے کپڑے بیگ میں رکھ لیے, وہ جا کے مکے میں رکھ لیے. اپنا احرام فارغ ہو کر کے عمرہ کر کے جب بھی نکلے چادر ڈالی چلے گئے. جب رات میں آئے کرتا پاجامہ پہنا, جو ایئرپورٹ پہ اتارا تھا کھانا وانا کھا کے گھوم پھر لے کمرے میں. کیا چل رہی نماز کو, کرتا نکالا پھر چادر ڈالی پھر چل دیے. کوئی نہیں روکے گا, کوئی بھی. جس کے پاس احرام لائسنس پکا, جاؤ نیچے حجن کے ساتھ. کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ ہوتا تو پہلے سے ہوتا. ایک انتظامی امور ہے. ان کو لگتا ہے کہ بھیڑ زیادہ ہو جائے گی, کچھ نہیں ہوتی. نماز کے ٹائم لوگ خود ہی چھٹ جاتے ہیں, ایک طواف کے بعد خود ہی نکل جاتے ہیں. ارے کوئی کتنے طواف کر لے گا, ایک دن میں 2 کر لے گا, 3 کر لے گا, 4, بس حد ہے, نکل جاتے ہیں. اس لیے کوئی پریشانی نہیں آ گئی, اور اپنے دل کے اندر کوئی خطرہ پیدا مت کرنا.